اسی طرح سے بچپن میں ایکسپریشن آف لو کیسا تھا؟ کیا آپ کے والدین آپ کو پیار کرتے تھے، چومتے تھے؟ پرائمری جو آپ کا ایکسپریشن ہے وہ کیسا تھا؟ یا والدین جو ہیں وہ آپ سے کام گھر کے کرواتے تھے، جب آپ کام کرتے تھے تو آپ کی تعریف کر دیتے تھے؟ اور کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ محبت بڑی کنڈیشنل سی ملتی ہے، یعنی آپ کو بہت کچھ کر کے اس کو ارن کرنا پڑتا ہے اور اس کے بغیر آپ کی تعریف ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کانفلکٹس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا سارے بیٹھ کے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں؟ کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ اگلے گھر میں جا کر بھی اسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ ہمیں اپنے چائلڈ ہوڈ میں جانا پڑتا ہے، اپنی جوانی میں جانا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے اپنے ایکسپیرینسز کیسے بنے ہوئے ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے میں کس طریقے سے ان کو حل کرتی ہوں یا جس طرح سے بھی مسئلے مسائل ان کو دیکھتی ہوں۔ پھر ہمارے کلچر اور ریلیجن کا بھی بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے نا، واٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی نارمل یا ایکسپیکٹڈ، کہ ڈیسیجن میکنگ کون کرے گا، فائنینشیل رسپانسبلٹیز کس کی ہوں گی۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر ورکنگ ویمن ہے تو بہت آرام سے ایکسیپٹنس ہے نا اس چیز کی کہ وہ کمائے گی اور خود ہی سارا کر لے گی۔ شادی ہوگی تو یہ ایکسیپٹنس ہے نا کہ جی سارا گھر جو ہے وہ لڑکی والے بھریں گے، تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نیڈز اینڈ وانٹس کا بیلنس ہوتا ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ ٹرولی دین کو سمجھتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ان کی لمٹس کیا ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، اور کچھ جو لبادہ اوڑھ کے بیٹھتے ہیں دین کا وہ کسی اور طریقے سے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں۔ پھر یہ کہ حالات تو دیکھیں ڈفرینٹ ہی رہتے ہیں نا، شادی سے پہلے، بچپن میں، جوانی میں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایز اے چائلڈ میری ان میٹ نیڈس تھی، میرا ایک وہ ویکیوم رہا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر شادی میں کانسٹنٹ ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے۔ ان کو ہر وقت کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ان کی تعریف کرے، ان کے ارد گرد گھومے پھرے، بس اس کے نزدیک امپورٹنٹ آپ ہی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ تو یہ جو ساری یہ سچویشنز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس میں کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں؟ ایک جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ سیلف اویئرنیس کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جاننا، اپنی ایکسپیکٹیشن کو جاننا۔ اور جتنا زیادہ آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہوں گے، دین کو سمجھنے والے ہوں گے، تو بیچ میں آپ تقویٰ کے معیار کو رکھیں گے اور ہر نیڈ کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ یہ اللہ تعالیٰ سے ضرور بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کیا یہ میری غلط نیڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری نیڈ تھی یا یہ تمہاری وانٹ تھی۔ اور اسی طرح جب آپ کی اویئرنیس اپنے بارے میں بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ اوپن کمیونیکیشن پہ جاتے ہیں۔ ہماری پرابلم زیادہ یہ کہ ہم اندر سے ہی کھوکھلے ہیں، ہمیں اندر سے نہیں پتا کہ what do I want۔ پھر یہ کہ اڈیپٹیبلٹی، یعنی اگر ہم نیڈس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور وانٹ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کے لیے بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اڈیپٹیبل ہونا پڑتا ہے، کمپرومائزز کچھ کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر ہر شخص نیڈ کیا، وانٹ کیا، بلکہ اس سے بھی بیونڈ جا رہا ہے۔ ہم جب بہت سے سوشل میڈیا فگرز دیکھتے ہیں جو ہسبینڈ وائف ہیں اور وہ جتنے مزے کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ساری موجود ہونی چاہیے۔ تو اس گیپ کو، یہ جو نیڈز اور وانٹ کا گیپ آ جاتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، اس کو کیسے برج کیا جائے؟ اس کو برج کرنے کے لیے کوئی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپرومائز ہے اور افیکٹو کمیونیکیشن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یہ نیڈ ہے یا یہ وانٹ ہے، کیونکہ اگر یہ نیڈ ہوگی تو بیسکس ہوں گے جو ہر انسان کو ملنے چاہیے، جیسے رسپیکٹ ملنی چاہیے، محبت ملنی چاہیے، سپورٹ ملنی چاہیے، کمپینین شپ ملنی چاہیے، انٹیمیسی ملنی چاہیے۔ اور وانٹس کیا ہوتی ہیں؟ جو اس سے بیونڈ ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں جس کے بغیر آپ سروائیو کر سکتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ وہ مل گئی تو الحمدللہ، وہ نہیں ملی تو آپ اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ تو آپ اب کیا کریں؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں گی کہ یو نیڈ ٹو ایکچولی سٹ ڈاؤن، اور آپ کو اپنی لسٹ بنانی پڑے گی کہ کون سی میری ایسی نیڈس ہیں جو نان نیگوشیبل ہیں، میں کسی صورت میں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ مثلاً دین، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ مثلاً میری ایموشنل سپورٹ جو ہے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ خواتین اکثر کہتی ہیں کہ لائلٹی پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی،
اگر وہ اور عورتوں سے بھی بات کرتا ہے یا چٹ چیٹ ہی کرتا ہے، چیٹنگ بہت سارے مرد کرتے ہیں، تو آئی کی ناٹ کمپرومائز. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فلیکسیبل وانٹس ہماری کون سی ہیں. یعنی وانٹس میں سیر سپاٹا آ جائے گا، گھومنا پھرنا آ جائے گا، کوئی لگژری والی جو بھی چیز جو آپ کو پسند ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حرام نہیں ہے، وہ الاؤڈ ہے، لیکن وہ آپ کی وانٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اسپاؤس کی وانٹ نہ ہو. دوسرا امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے سٹیپ پہ جو آنا ہے تو ایک دوسرے کا بیک گراؤنڈ اور ایک دوسرے کی لو لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میرا اسپاؤس اسٹرکٹ ہاؤس ہولڈ سے آیا ہے، نرچرنگ فیملی سے آیا ہے، یا ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں کی لو لینگویج وہ نہیں ہے جو میری ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہ والی لو لینگویج سیکھتے ہیں جو آپ کے اسپاؤس کی ہے، اور اس کو وہ لو لینگویج سکھاتے ہیں جو آپ کی ہے. اور جو ویک کمیونیکیشن ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، ڈیفینسو نہیں ہوتے، اپنی کمیونیکیشن کے طریقے جو ہیں ان کو بہتر بناتے ہیں. کامن گراؤنڈ بہت زیادہ ڈھونڈا کریں. وہ کون سی باتیں ہیں جس پہ ہم دونوں ایگریڈ ہیں. ہم اکثر اوقات یہ کہتے ہیں ہاں نہیں میں ایگریڈ ہوں، لیکن نہیں اس پہ نہیں بات کرنی، اس پہ بات کرنی ہے جس پہ تابڑ توڑ حملے ہوں گے ایک دوسرے پہ. تو تھوڑا سا اپنے اندر فلیکسیبلٹی لے کر آئیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کچھ کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ میں لگتا ہے کہ واقعی ایک اسپاؤس زیادتی کر رہا ہے، لیکن کچھ میں لگتا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ نے اتنی زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہیں. اور جو گیپ ہے نا اس کو برج کرنا ہے. یہی ایک ون ون ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، ان کے ریلیشن شپ کے درمیان، کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں بھی، ایک دوسرے کی بات کو ویلیو بھی کریں. اور جب وہ یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ گرو کرے گا. ایک میں سینگ پڑھی تھی اور اس میں تھا یو کانٹ آلویز گیٹ وٹ یو وانٹ، یو گیٹ وٹ یو نیڈ. تو نیڈس ہم اگر اس پہ فوکس کریں تو وہ ہمیں مل ہی جاتی ہے، لیکن جو وانٹس ہوتی ہیں جس کے لیے وہ ہم کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو شادی شدہ زندگی میں بھی اس قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اپنے ریلیشن شپ میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ ڈسکس کرنی تھی کہ جیسے میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی کے درمیان نا کچھ اختلافات ہیں، تو جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا ہوا ہے جیسے کہ وہ میرے گھر پہ نہ آئے بھائی. تو میں اب لیکن یہ کہ حکم تو یہ کہ ایسا نہیں کہ میں ان سے ملتی ہی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بس ہسبینڈ کی طرف سے پابندی ہے، تو پھر میں نے بھی ان کو اجازت نہیں دی ہوئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی ناراضگی والی بات ہے بہن بھائیوں کے درمیان. ہم نے ویسے ہی تعلق رکھا ہوا ہے جیسے دین کا قرآن کا حکم ہے کہ ان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے. مطلب ہسبینڈ کے حکم کی بھی میں نے پابندی کری ہوئی، اور یہ کہ لیکن یہ کہ ملتی ہوں، ملاقات کرتی ہوں بھائی سے، والدہ وغیرہ کی ایسا ویسے نہیں ہوتی ملاقات. تو اس بارے میں ایسا تو نہیں کہ کوئی مطلب میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، مطلب مجھے ہوتا ہے فیل اندر سے، کیونکہ کافی 8-10 سال ہو گئے میرے گھر پہ نہیں آ سکے میرے بھائی. تو یہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر اتنی لمبی ناراضگی چل رہی ہو تو کسی کو بیچ میں ڈال کے کوشش کرنی چاہیے صلح صفائی ہو جائے، تاکہ دونوں کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے. اور دعائیں بہت پڑھنی چاہیے ان کے لیے، دونوں کے لیے. اور اگر پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو بس خاموشی ہی بہتر ہے، تاکہ یہ کہ ٹھیک ہے وہ ناراض ہیں، وہ اللہ کو خود دونوں جواب دیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ کوئی بدمزگی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جائے. جی یہ کہہ رہی ہیں میم ہسبینڈ کو کبھی کبھار گفٹ دینا، سرپرائز دینا کیسا، بہت اچھا ہے اگر ان کو پسند ہے. مجھے اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنی تھی کہ جیسے میں کہوں کہ میرے کیس میں مجھے ڈیورس ہو گئی اور میرے کیس میں مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بہت سرچ کی، ہیلپ لی بہت سارے لوگوں کی، میں آن لائن بہت ساری چیزیں سنتی تھی، میں نے آپ کے بھی بہت سارے لیکچر سنے، اور مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ہسبینڈ پیسے بھی کیسے ہیں، ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے میرے ساتھ، حالات کچھ اس طرح کے کہ وہ ان کی کمیونیکیشن بہت شائع تھے، ان کی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی میرے ساتھ. تو ایسے حالات میں پھر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی باقاعدہ ہیلپ مجھے نہیں سمجھ آئی، کہ میں نے جہاں جہاں اپروچ کرنے کی کوشش کی مجھے نہیں ملی، کیونکہ مجھے قرآن جو سمجھاتا رہا، مجھے حدیث سے جو سمجھ آتی تھی وہ میں اسٹیپس فالو کی.
لیکن وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور اس میں تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کا نکاح بھی لکھا ہے, آپ کی ڈیورس بھی لکھی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی. لیکن اس وقت آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور آپ اپنے خاندان کے ساتھ بھی شیئر نہیں بعض اوقات کر پاتے کہ آپ کو وہ صحیح دیں گے, کیونکہ جواب دہی آپ نے کرنی ہے اللہ کے سامنے نا. آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ جب ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن آئے انسان کی زندگی میں اور انسان بہت ڈیفیکلٹ فیز سے گزرا اور اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, کوئی پلیٹ فارم ہو. میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ لوگ سال ہر سال کے مسئلوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں چٹکی بجاتے میں ٹھیک ہو جائیں. یعنی مجھے بھی اس طرح لوگ جب پوچھتے ہیں اتنا لمبا مسئلہ ہوگا جو 15 سال پرانا چل رہا ہے, 18 سال پرانا, 10 سال پرانا, اور مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. میرے پاس کوئی سمپل سولوشن نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو لگاتار کوچنگ میں رہنا ہوتا ہے, سال 2 سال 3 سال, اور جب وہ سیکھتے ہیں تو پھر ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن عام زبان میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب انسان ایموشنل ہوتا ہے کوئی بھی سینیریو ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوتا ہے جذباتی طور پہ. اس میں آپ کو اسی طرح جتنا مرضی ٹائم لگ جائے, 6 مہینے سال لگ جائے, ایموشنلی اپنے آپ کو سیٹل کریں, اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے, اور پھر فیصلہ کریں کہ میں نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. جب آپ جذباتی ہیں تب آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. تو دوسری طرف سے اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے نا, لیکن آپ نے اپنی طرف سے وہ فیصلہ نہیں کرنا. ایک اور سوال ہے ریٹن, اگر بار بار ہسبینڈ کو کسی ایسے کام سے روکا جائے جو ان کی بری عادت ہو اور وہ نہ سن رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر, اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, بس ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ ہمارے بچے تو نہیں ہیں نا, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, شوہر کی تربیت نہیں کرنی. شوہر کو جو بھی بتانا, سکھانا, سمجھانا وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اور کہہ رہی ہے, میں میرے ہسبینڈ مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے, ان کی خاموش طبع عادت ہے, پر اتنا بھی کیا. آپ یہ چیک کر لیں کہ پیرامیٹرز درست ہیں, کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ تو نہیں یا کوئی اور ایسا بات تو نہیں. اگر وہ ہے ٹھیک تو بس ٹھیک ہے, آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ایسے ہی ہیں, اور اپنی وہ جو نیڈ ہے اس میں دیکھیں کہ کسی اور طریقے سے آپ ان کو کمیونیکیٹ کر کے کیسے کم از کم بیئر منیمم پہ لا سکتی ہیں. وہ نہیں لا سکتی ہیں تو پھر آپ کو وہی بات ہے, صبر کرنا پڑے گا. میں آپ کے لیکچر سے جو میں نے لرن کیا وہ یہ کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کی جو نیچر ہے یا ان کی جو چیزیں ہیں, ہم ان کا ایکسپریشن آف لو جیسا ہے ہم اس کو بھی سیکھیں اور اپنا بھی ان کو سکھائیں. ہم دوسرے سے نہیں سیکھ رہے ہوتے, ہم دراصل بس اپنا سب کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے اچھا لگا کہ ہمیں دوسروں کو بھی سیکھنا ہے. دوسری بات کہ نیڈس اینڈ وانٹس, بہت اس کی کلیئر ڈیفینیشن ہونی چاہیے اور کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے. ابھی تک میں آپ کی بات سے بہت اس کو نہیں صحیح سے سمجھ سکی. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میری نیڈ ہو لیکن دوسرا بندہ اسے کہے کہ یہ نیڈ نہیں ہے, یہ وانٹس ہیں. تو ہم اس کو کیسے مزید میں اپنے طور پر اس کو اپنے لیے سیکھ سکتی ہوں کہ نیڈز اینڈ وانٹس کی کیا لمٹس ہیں یا اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی. نیڈ جس کو ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان, ہماری فزیکل نیڈس, ایموشنل نیڈس, اسپریچول نیڈس, سائیکولوجیکل نیڈس, مینٹل نیڈس ہوتی ہیں جو ہماری وہ بیئر منیمم نیڈس ہوتی ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان بیئر منیمم نیڈس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور وانٹس ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے لیے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ یہ ہو, لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے جس میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ان میں بھی ان کو کلیئرٹی سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اور نفسیاتی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نیڈس اور وانٹس سمجھ آ جاتی ہیں کہ کیا ہیں. بچے بھی جیسے کہتے ہیں نا, جیسے اگر ایک بچہ اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے, فون اس کی نیڈ ہے کہ جی اب اگر اس نے دور جانا ہے تو ہے, لیکن آئی فون یا سب سے مہنگا فون اس کی وانٹ ہے. جیسے بیوی ہے, شوہر کا ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لباس دے, کھانا دے, یہ اس کے اوپر ہے, یہ اس کی نیڈ ہے, اور اس کا شوہر ہے جس نے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا یا یہ کہ بہت کوئی لگژریس کھانا کھانا وہ اس کی وانٹ ہے. وہ اگر وہ نہیں بھی پورا کرتا یا کبھی کبھار کرتا ہے, وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ وانٹس پوری ہوتی ہیں. ہم اتنے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں کہ اس وقت ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی نیڈز ہی نہیں سمجھ رہے, تو وانٹس پہ ہم چھلانگے لگا لگا کے جا رہے ہیں. اس طرح اس کو ٹھیک کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
اچھا میرا سوال یہ تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور میرے نکاح کو 3 سال ہو گئے ہیں اور رخصتی ہونے والی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو، جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے اپنی نیڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنے شوہر کو کلیئر کنورسیشن کے ساتھ، تو آئی بین ڈوئنگ دیٹ، میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے، سب کچھ کیا ہے، بٹ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بہت اگنورینٹ ہے۔ مطلب میں بہت پیار سے بھی، بہت طریقے سے بھی بات سمجھا رہی ہوں نا، تو ان کو وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ایک نارسسسٹ ٹائپ کا ہے کہ اگر کوئی بات جو ان کی غلط بھی ہوگی نا، اور میں تمیز سے، پیار سے، اچھے سے ان کو سمجھاؤں کہ یہ چیز آپ جو کریں مجھے ہرٹ کر رہی ہے تو آپ مت کریں، تو وہ اس کو ایک آرگیومنٹ لے لیں گے، اس پہ لڑائی کریں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اور جو ایک بیئر منیمم ہوتا ہے، جو نیڈ ہوتی ہے، بیئر منیمم جو چیزیں ایک لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ تو ہر اگلے دن مجھے لگتا ہے کہ بس میں چھوڑ دیتی ہوں، ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی، نکاح ہی ہے، پھر میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں چھوڑوں کیا کروں، کمپرومائز کرتی رہوں، ساری عمر کمپرومائز کروں، بیکاز اٹس آل می، اٹس آل اباؤٹ می، کہ میں کمپرومائز کر رہی ہوں، لیکن ان کے اینڈ سے اٹس جسٹ لائک کہ وہ بس پتہ نہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے کہیں کوچنگ میں، اور وہاں جا کے کلیئرٹی سے بات کرنی چاہیے، اور وہاں پہ اپنے فیونسی کو بھی انگیج کرنا چاہیے، اور آپ دونوں کو جیسے کہتے ہیں نا کپل کاؤنسلنگ، وہ یا کوئی کورس کر لیں، آن لائن اتنے کورسز موجود ہیں جو پہلے سے ہوئے میں ہیں، کچھ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں۔ اگر بہت کنٹرولنگ بیہیویئر ہو تو اس کو ڈیفینیٹلی مینیج کرنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کویشچن ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود اے ہسبینڈ ہو از این اولڈ سبسٹینس یوزر اینڈ ٹیکنگ نو رسپانسبلٹی آف وائف اور کڈ۔ اگر وہ ڈرگس پہ ہیں تو آپ کو ظاہر فیملی کو انگیج کرنا چاہیے، پھر اب فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو، اور آپ نہیں رہنا چاہتی تو آپ نہ رہیں، دین تو آپ کو نہیں روکتا اس سلسلے میں۔ لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں اسی شادی شدہ زندگی میں رہنا چاہتی ہوں، تو پھر اپنے آپ کو ایکوپ کریں کہ آپ ایسے شخص سے ڈیل کر سکیں، کیونکہ جو ڈرگس پہ ہوتا ہے ایسے شخص کے ساتھ ڈیل کرنا کافی ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور کویشچن آیا کہ میں میرج لائف کے لیے ویٹ لاس کے حوالے سے بتا دیں۔ ویٹ لاس کے حوالے سے کیا بتاؤں؟ وہی بتاؤں گی جو ویسے ہوتا ہے، یعنی ہسبینڈ کی کئی دفعہ یہ وانٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کا وزن کم ہو، یا وائف کی وانٹ ہو سکتی ہے کہ ہسبینڈ پتلا ہو، لیکن ہر انسان کی اپنی نیڈ ہے کہ مجھے پتلا ہونا ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں جانا ہے، بٹ اس لیے کہ میری صحت اچھی رہنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور کویشچن ہے آفٹر نکاح بیفور رخصتی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو پا رہی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے بٹ اتنا خاص کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اب ایکچولی پتہ ہے کیا بات ہے، ہم نے کیونکہ اپنے اندر کلیئرٹی نہیں نا پیدا کی۔ ابھی جو میں نے آپ کو جو سلوشن بتائے تھے اس میں سیلف اویئرنیس میں نے سب سے پہلے بتایا تھا، خود شناسی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ جب بھی ریلیشن شپ میں جائیں گے، چاہے آپ نے بہت زیادہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بادشاہت نہ کی ہو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس ریلیشن شپ میں ہے کیا اور مجھے اس ریلیشن شپ کو کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ ہم دوسرے پہ نہیں فوراً جمپ کر سکتے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ بہت سارے پوائنٹرز ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے اور اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے کہ نہیں رہا جا سکتا۔ میں بہنوں سے لمبی گپیں لگانا، تفصیل سے بات کرنے پر مجھ سے نہیں، غصہ بہت آتا ہے، پر اب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بہنیں کیا کیا باتیں کرتی ہیں، کتنا پیار کرتی ہیں، کتنا پمپ کرتی ہیں، تو آپ بھی پمپ کرنا شروع کر دیں، آپ بھی ان کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیں، دیکھیں وہ بھی آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہن کہتی ہے تم اتنے کمزور لگ رہے ہو، تم کھانا کھاتے ہو کہ نہیں، فلاں کام کرتے ہو کہ نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پلمبر کو بلائیں، اور یہ چیز ٹوٹ گئی اور بچے کو سنبھالیں اور یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ مسائل سننے سے ان کو جو اپنا تعریف ملتی ہے وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میم اگر ہسبینڈ جو ہے وہ ڈرگس یا سگریٹ وغیرہ پیتے اور آپ کو اس کا پتہ بھی اور وہ نہ ہٹے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ڈرگس کے بارے میں، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا علاج کیسا ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم ان کو جانے بغیر بھی گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں جس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو وہ طریقے سیکھنے چاہیے کہ ان کو کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ اپنا علاج کرائیں اور اس چیز سے باہر نکلیں۔ یہ کویشچن ایک اور ہے، نیولی میرڈ اتنے میچور نہیں ہوتے تو پیپل اراؤنڈ پلے گیمز ٹو ڈسٹرب دیئر لائف وچ دے انڈرسٹینڈ آفٹر فیو ایئرز، جس کی وجہ سے ان کا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارا لوگوں کی وجہ سے ریلیشن شپ نہیں خراب ہوتا، ہمارا ریلیشن شپ ہماری اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ تو بیوقوفیاں کرنی چھوڑ دیں، شادی سے پہلے اماں کتنا سمجھاتی ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہم کان دل دماغ سب کچھ بند کر لیتے ہیں، بات ہی نہیں سننا چاہتے ان کی، تو سنیں نا بات اچھی طرح سے
یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سننا چاہیے، تو اس سے پھر مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. اولاد کی خواہش نیڈ ہے یا وانٹ ہے؟ جی نیڈ ہے، لیکن بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ پھر وانٹ ہو جاتی ہے. تیرا مینی نارسسسٹ ہے. جی بالکل، مردوں میں بھی ہیں اور عورتوں میں بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. از اٹ رائٹ کہ ہسبینڈ کو بھابھیوں سے زیادہ ہنسی مذاق سے روکا جائے، بار بار اور ڈسٹنس رکھنے کو بولا جائے؟ آپ اپنے ساتھ زیادہ انگیج کر لیں اور باقی ان کو قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا دیں تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ آپ ان کو کہہ سکیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس طرح بہت زیادہ کہہ کے اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ خراب کریں. درست بات تو نہیں ہے، لیکن طریقے سے پھر اس کو ڈیل کرنا چاہیے نا. اف آفٹر انگیجمنٹ ان لاز گیو سائلنٹ ٹریٹمنٹ وٹ شوڈ بی ڈو؟ ایک ہیلدی باؤنڈری بنا لیں، انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. وہیں پہ سوچنا بھی شروع کر دیں کہ آیا اس رشتے کو کنٹینیو بھی کرنا چاہیے کہ نہیں. ابھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، ابھی تو ان کو ضرورت ہے کہ یہ رشتہ چلے، آگے کیا کریں گے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا جی، ایک اور کوشچن آ رہا ہے. اف پیرنٹس آف گرل آر saying that girl will follow Islam, wear hijab after marriage when her husband will tell her to, but as of right now she is free mixing and attending concerts without hijab, should we trust them? نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح رشتے نہیں ہوتے. یہ تو بڑی کامن سینس بات ہے نا. آپ اس بچی کو پھر پریشرائز کر کے اس سے سارا کچھ کروائیں گے نا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ان دونوں کے ساتھ ایسا طریقہ نہیں کرنا چاہیے. یہ زیادتی ہوتی ہے ان دونوں کے ساتھ کہ جی ہم زبردستی ان کی شادیاں پھر کرتے ہیں. تو ان کو اکوموڈیٹ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے نا. اگر وہ اپنے اون پہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، نہیں تو آپ نہیں کسی کو بھی زبردستی کروا سکتے. مس آپ کی لیکچر بہت ماشاءاللہ سے بہت نائس آپ نے دیا. جتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہم ہسبینڈ کی، اگر کوئی بات مان رہے ہیں ایک دوسرے کی تو اچھا ہے. لیکن اگر ہم جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس سے نہیں ملیں، کوئی بات بری لگتی ہے اور اس پہ ہم خاموشی طاری کر لیتے ہیں، تو تاکہ کچھ دن بعد خود ہی معاملہ سیٹ اپ ہو جائے، تو یہ ہم جو ہے وائف صحیح کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ مسئلہ کیا ہے. کچھ مسئلے جو ہوتے ہیں اس میں آپ خاموش رہیں تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہیں تو وہ اندر ہی اندر کینسر کی طرح بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خاموش رہنے سے مسئلے میں بہتری آ گئی ہے. جیسے گھر میں کوئی بات ہوئی ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، 2-4 دن خاموش رہے، چلو جی وہ بات آئی گئی ہوگی اور سب جی ہنسی خوشی ہیں، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ خاموش ہوئے اور اندر ہی اندر ناراضگیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں دونوں طرف سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور حل کرنے کے پھر صحیح طریقے سیکھنے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا، اصولی بات اس میں کیا تھی، اور کس کی طرف سے زیادہ خرابی ہو رہی تھی. اس کو بتانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیا ٹپس دینی پڑیں گی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ہے. صرف یہ کہنے سے دیکھے نا، اب چھوڑ دینا، اب یہ نہ کرے نا، وہ تو اگلا انسان اور بھڑک اٹھتا ہے یا ڈیفینسو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو پھر ٹھیک کرنے کا ذرا طریقہ درست ہونا چاہیے. اگر ہسبینڈ اریٹیٹڈ ہوں تھوڑا سا زیادہ بولنے سے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ان کو کال یا میسج نہ اچھا لگتا ہو کمیونیکیشن کے لیے، کیا کیا جائے شادی کی سٹارٹنگ میں؟ تو بالکل یہ سب کیسے کریں؟ اریٹیٹڈ ہے تو چیک کریں نا جائز بات پہ اریٹیٹڈ ہیں یا ناجائز بات پہ. تو ناجائز بات پہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو اندر سے. آپ اس وقت سوچ رہی ہیں کہ چلیے ویسے ہی ہے کوائٹ سا، لیکن وہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہو، ان کی پرسنالٹی کے کوئی کلیشز یا چیلنجز ہو، تو ایسی باتوں کو ضرور اچھے طریقے سے ایکسپلور کر لینا چاہیے. اور بار بار ہسبینڈ سے نہیں پوچھنا چاہیے. کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر آپ انہیں پورا سینیریو بتا سکتے ہیں اور ان سے ایڈوائس لے سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے اس لیے کہ جی ہسبینڈ پیسے نہیں دیتے اگر کسی سے کوچنگ کرانی ہو. جوڑے ہم اتنے مہنگے مہنگے پہن لیتے ہیں، سیر سپاٹے ہم پورے کر لیتے ہیں، کھانے ہم پورے منگوا لیتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہماری پرائرٹی پہ نہیں ہوتا نا، تو پھر یہ کام ہم نہیں کرتے. تو اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں میں سمپل سی بات کہتی ہوں، آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ہسبینڈ کا کوئی چیلنج ہے، چاہے نشہ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں پی ایچ ڈی کر لینی ہے، اتنا پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا بیسک طریقہ کیا ہے. اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آدھا سلوشن تو آپ خود ہی نکال لیتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیڈ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ نیڈ ہے یا وانٹ ہے. آپ کو کلیئرٹی زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے ہی کوئی گھر میں مسئلہ نظر آتا ہے ہم ماتم زدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، رونا دھونا پریشانیاں، اور اس کی وجہ سے وہ مسئلہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے.
تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.